اس سے گناہ ہوتا ہے. کوئی انسان ایسا نہیں جس سے گناہ نہ ہوتا ہو. تو عدالت میں یہ چیز جو امام ابن حبان رحمہ اللہ نے یہاں ذکر کی ہے یہ نوٹ کرنے والی ہے کہ جس آدمی کی اکثر حالت وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزرتی ہے وہ عادل ہے. یہ نہیں کہ اس سے گناہ ہوتا ہی نہ ہو. اور عدالت میں یہ چیز ہے کہ انسان اللہ سے ڈرنے والا ہو, اللہ نے جن کاموں کو حرام کیا ہے ان سے بچنے والا ہو, سچائی کو لازم پکڑنے والا ہو, معاشرتی جو آداب ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھنے والا ہو. دوسرے نمبر پہ ہے الضبط, کہ بیان کرنے والا جو ہے اس کا حافظہ اچھا ہو. ضبط کی تعریف کیا ہے؟ نقل المروی کما تلقاہ الراوی, یہ ہے ضبط کی تعریف. نقل النون قاف نقطوں والا اور لام, نقل المروی کما تلقاہ الراوی, کہ جو چیز بیان کی گئی ہے اس کو اسی طرح بیان کرنا جس طرح بیان کرنے والے نے اس کو لیا ہے, سیکھا ہے. اور ضبط کی علماء دو قسمیں بیان کرتے ہیں. نمبر ایک ضبط صدر, ایک آدمی بات کو زبانی یاد رکھتا ہے اور اس طرح یاد رکھتا ہے کہ جب بھی وہ بات کرنی پڑے بالکل صحیح احسن انداز کے ساتھ بیان کر سکتا ہے. اور دوسرا ضبط کتاب, یعنی ایک آدمی کا حفظ اچھا نہیں ہے لیکن وہ چیز کو لکھ لیتا ہے جب استاد بیان کرتا ہے, پھر اپنی اس کتاب کی حفاظت کرتا ہے, ہر قسم کی تغیر اور تبدیلی سے اسے محفوظ رکھتا ہے, تو یہ ضبط کتاب ہے. تیسرے نمبر پہ ہے اتصال السند, کہ سند کا متصل ہونا. سند کہتے ہیں السلسلۃ الموصلۃ الی المتن, ایسی راویوں کی زنجیر جو متن تک پہنچا دیتی ہے. جیسے حدیث کی کتابوں میں آپ پڑھتے ہیں نا کہ امام بخاری کہتے ہیں مجھے امام حمیدی نے بیان کیا اور وہ آگے فلاں سے, وہ فلاں سے, وہ فلاں سے, وہ عمر بن خطاب سے اور وہ رسول اللہ سے, کہ انما الاعمال بالنیات. تو یہ سند ہے جو متن تک پہنچاتی ہے. تو اس سند کا متصل ہونا یہ بھی شرط ہے. اور یہ شرط جو ہے سند کا متصل ہونا یہ اس وقت شرط قائم کی گئی جب اس کی ضرورت پیش آئی, کیونکہ صحابہ کرام کا جو زمانہ ہے اس میں تو اس کی ضرورت نہیں تھی, لیکن اس کے بعد جب فتنے شروع ہوئے, جس طرح امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ ان کا مشہور قول ہے کہ کانوا لا يسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنہ, کہتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے سند کا سوال نہیں کرتے تھے, لیکن جب فتنہ واقع ہوا تو اس وقت انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اپنے لوگوں کا نام لو. فَيُنظَرُ إِلَى الرَّجُلِ, تو جس آدمی کا نام لیا جاتا اس کی طرف دیکھا جاتا. فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْبِدْعَةِ رُدَّ حَدِيثُهُ, اگر وہ اہل بدع میں سے ہوتا تو اس کی روایت کو رد کر دیا جاتا. تو یہ تیسری شرط ہے اتصال سند کی. اس کے بعد امام ذہبی رحمہ اللہ نے اشارہ کیا ہے فَإِنْ كَانَ مُرْسَلًا, اگر روایت مرسل ہے فَفِي الْاحْتِجَاجِ بِهِ اختلاف, تو اس کو دلیل بنانا اس میں اختلاف ہے. اب مرسل کی تعریف میں خود اختلاف ہے کہ مرسل کسے کہتے ہیں. انشاءاللہ یہ آگے کتاب میں جب بحث آئے گی تو ہم تفصیل سے انشاءاللہ یہ چیز پڑھیں گے. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ مرسل وہ ہے کہ ما ارسلہ التابعی الکبیر, کہ ایک بڑا تابعی جو ہے, تابعی کبیر جسے کہا جاتا ہے, وہ صحابی کا واسطہ درمیان سے گرا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرے, یہ مرسل ہے. جیسے ابن عبد البر رحمہ اللہ نے تمہید میں یہی تعریف کی ہے, وہ کہتے ہیں تابعی کبیر. کبیر سے مراد یہ نہیں کہ عمر میں بڑا ہو, تابعی کبیر اسے کہتے ہیں جس کی زیادہ صحابہ کرام سے ملاقات ہو, وہ تابعی کبیر ہو جاتا ہے. جس کی اس سے کم ہے وہ درمیانے درجے کا,
اور جس کی اس سے کم ہے وہ تابعی صغیر بن جاتا ہے۔ تو بعض اہل علم نے کہا کہ یہ کبیر کی شرط لگانا درست نہیں، بلکہ تابعی جو ہے وہ رسول اللہ سے بیان کرے، درمیان صحابی کا واسطہ نہ ہو۔ اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ لفظ مرسل کو اس چیز کے ساتھ خاص کرنا کہ تابعی صحابی کا واسطہ گرا کر رسول اللہ سے بیان کرے، یہ اس چیز کے ساتھ خاص ہے ہی نہیں ہے، بلکہ ائمہ علل اور محدثین اس کے علاوہ بھی اس کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ انشاءاللہ جب آگے مرسل کی تعریف آئے گی تو وہاں ہم یہ بحث کریں گے۔ یہاں صرف اتنی بات ذہن میں رکھ لیں کہ مرسل کے متعلق جو امام مسلم رحمہ اللہ نے بات کی ہے صحیح مسلم کے مقدمہ میں، وہی زبردست بات ہے کہ والمرسل فی اصل قولنا وقول اہل العلم بالاخبار لیس بحجہ۔ یہ ایک قسم کا اجماع نقل کر رہے ہیں امام مسلم رحمہ اللہ کہ مرسل روایت ہمارے نزدیک فی اصلی قولنا، یہ نہیں کہا کہ میں امام مسلم کے نزدیک، بلکہ کہا ہمارے نزدیک اور ان اہل علم کے نزدیک جو حدیث کے عالم ہیں، وقول اہل العلم بالاخبار لیس بحجہ، یہ حجت نہیں ہے۔ سمجھے بات کی؟ اور یہاں یہ چیز بھی نوٹ کر لیں کہ دنیا میں کوئی عالم ایسا نہیں ہے، کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جو مطلق مرسل کو حجت سمجھتی ہو۔ جو علماء اس کو حجت سمجھتے بھی ہیں وہ شرائط لگاتے ہیں، ہر ایک کی شرائط مختلف ہیں، لیکن شرائط ضرور ہیں۔ مطلق کوئی بھی اس کو قابل حجت نہیں سمجھتا، اور اس کی وضاحت جو ہے وہ آگے انشاءاللہ جہاں مرسل کی بحث آئے گی وہاں ہم تفصیل کے ساتھ کریں گے۔ اور اس کے ساتھ یعنی چوتھی شرط جو ہے وہ شذوذ کی بیان کی کہ محدثین نے یہ بیان کیا کہ وہ روایت شذوذ سے محفوظ ہو اور علت سے محفوظ ہو۔ اور میں یہاں اپنے سامعین کو یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ صحیح حدیث کی یوں تعریف 5 شرائط کے ساتھ اکٹھی ایک جگہ پہ سب سے پہلے امام ابن الصلاح رحمہ اللہ نے کی ہے۔ ان کی جو کتاب بھی آپ نے دیکھی ہوئی معرفت و انواع علوم الحدیث اس کا نام ہے، جو کتابیں چھپی ہیں مختلف نام ہیں، بعض کتابوں پہ المقدمہ ابن الصلاح لکھا ہے، بعض جگہ پہ علوم الحدیث لکھا ہے، جس طرح بھی آپ کے سامنے تھی کتاب، اور بعض نے کچھ لکھا ہے۔ تو سب سے پہلے امام ابن الصلاح رحمہ اللہ ہیں جنہوں نے صحیح حدیث کی تعریف کی یہ 5 چیزیں ایک جگہ پہ جمع کر کے، یعنی راوی عادل ہو، ضبط اس کا مضبوط ہو، سند میں اتصال ہو، اور وہ روایت شذوذ اور علت سے محفوظ ہو۔ اب شذوذ کی طرف جانے سے پہلے میں علت کی طرف آتا ہوں۔ علت کہتے ہیں سبب خفی، ایسا مخفی سبب یقدح فی صحت الحدیث جو حدیث کی صحت میں نقصان کا سبب ہو، مع ان الظاہر السلامت منہ، یہ علت کی تعریف ہے جو لکھا ہے نا سلامتہ من الشذوذ والعلہ، یعنی ایسا مخفی سبب جو صحیح حدیث کو صحیح نہیں رہنے دیتا، یعنی ایک حدیث کی صحت میں مانع ہوتا ہے لیکن اس کا ظاہر ہمیں صحیح نظر آتا ہے۔ یعنی ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے، ہم بظاہر سند دیکھتے ہیں، دیکھنے سے لگتا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب ہم حقیقت حال دیکھتے ہیں، اس سند کے طرق کو جمع کرتے ہیں، اسانید کو جمع کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو یعنی انقطاع ہے، یا
اس میں تو ایک راوی جو دوسرے سے بیان کر رہا ہے اس کو بیان کرنے میں غلطی لگی ہے، یہ چیز ہمارے سامنے جو ہے وہ واضح ہوتی ہے۔ اس عنوان پہ کتاب بھی ہے شیخ مقبل بن ہادی کی، احادیث معلہ ظاہرها الصحہ، یہ نیٹ پہ آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے۔ اور سیف اللہ بھائی نے مجھے اطلاع دی ہے کہ 2 منٹ کے بعد یہ میٹنگ ختم ہو جائے گی، تو ساتھی اسی طرح دوبارہ جوائن کر لیجئے گا۔ جب یہ میٹنگ ختم ہو تو میں بات کو جاری رکھوں گا، دوبارہ کلاس میں آ جائیے گا اگر کلاس ختم ہو جائے، 1-2 منٹ میں ختم ہو جائے گی۔ تو یہ یعنی ایک حدیث جس کی بظاہر سند ہمیں صحیح نظر آتی ہے، یہ بھی راوی ثقہ ہے، یہ بھی ثقہ ہے، یہ بھی ثقہ ہے، یہ بھی ثقہ ہے، لہذا سند تو ہمیں صحیح نظر آتی ہے، لیکن اس کی اسانید کو جب ہم جمع کرتے ہیں تو ایسی وجہ سامنے آتی ہے کہ ہم اس حدیث کو صحیح نہیں کہتے۔ اور 5ویں شرط شذوذ، اب یہ الگ سے کتاب میں عنوان بھی قائم ہے الشاذ کے نام سے۔ اب شاذ کی تعریف میں بہت جو ہے نا وہ مصطلح الحدیث کی کتابوں میں گڑبڑ ہے۔ وہ اس طریقے کے ساتھ کہتے ہیں جی شاذ کی علماء نے 3 تعریفیں کی ہیں، ایک جو امام شافعی نے کی، ایک جو امام حاکم نے کی، ایک جو امام خلیلی نے کی۔ یہ چیزیں آگے تفصیل کے ساتھ آئیں گی، وہاں پھر اسی طرح اسکرین پہ آپ کو نکال کے دکھا کے پھر انشاءاللہ سمجھائیں گے۔ اب میں یہاں صرف شاذ کی وہ تعریف آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو امام ابن الصلاح رحمہ اللہ نے معرفت انواع علوم الحدیث میں کی ہے، اور اس کے بعد ہمارا سبق اختتام کی طرف آ جائے گا۔ یہی انشاءاللہ ہم بریک لگاتے ہیں، یہ 5 شرائط ہم مکمل کر لیں گے۔ عدالت میں جو علماء شرائط لگاتے ہیں 5-6 جو میں نے عرض کی، پھر ضبط کہ نقل المروی کما تلقاہ الراوی، پھر اتصال سند، اور پھر اس کے بعد علت کہ ایسا مخفی سبب جو حدیث کے صحیح ہونے میں مانے ہو باوجود اس کے کہ اس کا ظاہر صحیح ہو، اور اس روایت کا شاذ نہ ہونا۔ سیف اللہ بھائی وہ عبارت ذرا سامنے لے آئے، شاید کلاس بس یہ ختم ہو رہی ہے۔ میٹنگ بند ہو رہی ہے، دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں اس کو۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ ساتھی جو دوبارہ شامل ہونا چاہتے ہیں